نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. اس چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں وائس میسیج کے ذریعے سوال واٹس ایپ کر دیں اور ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں وائس میسیج کرنا چاہتے ہو تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے اور ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی تمام تفاصیل آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. براہ کرم ایک نظر اسے بھی دیکھ لیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہاں، یاد آ گیا. 12 ربیع اول جو ہے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے کہیں سے ثابت ہو رہا ہے کہ منانا چاہیے یا نہیں؟ بہت مختصر سا سوال ہے. سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں رکھ کے لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ منانا چاہیے. اللہ پاک نے بھی جو ہے وہ ہمارے حضور کی آنے کی خوشی منائی تھی. کہاں تک سچ ہے؟ کہاں تک سچ ہے؟ 36 سیکنڈ کا بہت خوبصورت اور شارٹ میسج ہے. آپ بھی خیال رکھیں، اپنا وائس میسج شارٹ جتنا مختصر ہو اتنا کر کے بھیج دیں. تمہیدی کلمات اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آج سوال بڑا اہم ہے اس لیے کہ کیونکہ ہم 12 ربیع الاول کے قریب جا رہے ہیں. آج غالباً سعودی عرب میں 6 ربیع الاول ہے اور آنے والا ہفتہ آپ دیکھیں گے کہ بر صغیر میں کس قدر طوفان بدتمیزی لیے آئے گا. ہر گھر میں جشن منایا جاتا ہے، ہر گھر میں تعزیہ نما یا وہ جو کیفیت محرم کے مہینوں میں شیعہ حضرات کرتے ہیں وہی تمام چیزیں آپ بھی اپنے معاشرے میں یا سنی معاشرے میں دیکھیں گے. اس کی کیا حیثیت ہے بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں. میں ایک خوبصورت میسج آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شیخ سعید مسفر القحطانی ہیں، سعودی عرب کے بڑے مقرر ان کو مانا جاتا ہے. یہ اپنی کسی ایک ایسے سفر کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں یہ انڈونیشیا گئے غالباً، اور وہاں جا کر کسی ہمارے ہندوستانی پاکستانی حنفی بھائی سے، اور بھائی کیا بلکہ اہل علم عالم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور وہ ملاقات کا کس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے آپ اور ہم سنیں گے اور بھائی کا جواب اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مؤتمر الاعجاز العلمی، اعجاز العلمی ایک یہ کانفرنس ہو رہی تھی. وفي احدى الجلسات بعد احدى الفعاليات خرجنا لتناول الشاي والمرطبات. جب ڈیلیگیشن کہیں جاتے ہیں تو جب سیشن بریک دیے جاتے ہیں سیمینار میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چائے پینے کے لیے باہر نکلے. وفي جلسة عشوائية جلسنا على طاولة، ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، چائے ناشتہ پانی کھا رہے تھے. كل بلد انسان واحد، بہت سے لوگ، بہت سے ممالک سے وہاں پر لوگ تشریف لائے ہوئے تھے. كنا 8 اشخاص، ہم 8 لوگ وہاں پر اس ٹیبل پر موجود تھے. وكنت انا بزي السعودي، اور میں سعودی لباس، جس طریقے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، حالانکہ یہ تو غترے اترے میں ہوتے ہیں سعودی حضرات، تو یہ غترے میں چونکہ سعودی جب کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کا لباس پہن کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں سعودی ہوں، تو اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. فأردت أن أستغل هذا الفراغ وتكلمت قليلا. فعارضني أحد الجالسين قال أنت من أي بلد؟ یہ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم کون سے ملک سے ہو؟ قلت من السعودية. انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوں. فقال لي كلمة يعني صعبة، قال لي قلت خير ايش في؟ قال انتم في السعودية ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھتے ہی جب میں نے اسے کہا کہ میں سعودی ہوں تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو میرے ذہن کو منتشر کر دیا، اس نے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیا. اس نے کہا کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں اللہ کے رسول سے کرتے ہو. فطعنني في الصميم كيف ما نحبه بأبي وأمي هو صلى الله. اس قدر بڑا جملہ اور بڑا خطرناک الزام ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. عليه وسلم والله إن أحب إلينا من كل شيء. اللہ کے یہ شیخ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے
اور میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. قال قلت كيف ما نحبه صلى الله عليه وسلم. پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے؟ قال لا تحتفلون بمولده. اس نے کہا کہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے تمہاری محبت کا وہ اس لیے کیونکہ تم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن نہیں مناتے ہو. في مولد صلى الله عليه وسلم العالم الاسلامي من اقصى الى اقصى يحتفلون. مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہیں لیکن تم نہیں مناتے. نعم الا انتم في السعوديه يمر عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كانه مولد النبي. یہ سعودی عرب میں 12 ربیع الاول ہر سال آتا ہے لیکن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کہ دوسرے دن گزر جاتے ہیں. الله عليه وسلم عليه. قلت له تقبل النقاش؟ قال تفضل. قلت شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس موضوع پر ہم بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تفضل. والله الذي لا اله غيره ما منعنا من الاحتفال به الا محبته. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے ہم اس عید میلاد النبی کو نہیں مناتے ہیں. لأننا نحبه. قال كيف؟ قلت اسمح لي. قال نعم. قلت هذا الاحتفال الذي تحتفلون به نعم هل هو طاعة لله أم معصية؟ شیخ نے پوچھا کہ اگر مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں میں آپ سے کچھ پوچھوں جو آپ خوشیاں مناتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ ہے یا اللہ کی خوشنودی کے نمونے کے علاوہ اللہ کا غضب یا اللہ کی نافرمانی اس سے مراد ہے؟ آپ اسے اس لیے اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں یا اللہ اس خوشی کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ آپ گناہ کما سکیں؟ طبعا ما يقدر يقول معصية. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معصیت ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. طاعة لله. قل طاعة. اس نے کہا کہ یہ تو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، یہ تو اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. تتقربون بها الى الله. ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس عید میلاد النبی کے جشن کو مناتے ہیں، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ ہے. ترجون برها وترجون اجرها. قال نعم. تم اللہ تعالی کا انعام اور اس کا فضل اس حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں. قلت طيب السؤال الثاني. میں نے پوچھا دوسرا سوال، هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جهلها؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کا آپ کو علم تھا یا نہیں؟ وانتم عرفتوا الطاعة والرسول ما عرفها. اللهم صل. آپ لوگوں نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کا آپ کو تو علم ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس بات کا علم نہ تھا. آپ جب شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، بلکہ کیونکہ جتنی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہم انجام دیتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا، وہ سارے کے سارے کام کس نے بتائے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو منایا جاتا ہے یہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے اور آپ کو اس کا علم تھا. قلت السؤال الثالث هل بلغها لأمته ام كتمها؟ اب تیسرا سوال جو شیخ نے پوچھا اس سے وہ یہ کہ جب آپ کو علم تھا تو آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا یا چھپا لیا؟ اللهم صل. هل قال للناس احتفلوا بمولدي ام كتمها؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری اس عید میلاد النبی کو، میری برتھ ڈے کو منانا یا اسے چھپا لیا گیا؟ هنا وقف. اس یہاں آ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اشوستر رہ گیا اور خاموشی سے سوچنے لگا. یہاں آ کر وہ جواب نہیں دے سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا
اس خوشی کے ماحول کو یا اس جشن عید میلاد النبی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، تو ہم سے پوچھیں گے کہ دلیل دے دیجئے، وہ دلیل نہیں پیش کر پائے گا. حدیث کوئی حدیث نہیں ہے اس سلسلے میں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ربیع الاول کے جشن کو منانے کو چھپا لیا تھا، تو پھر یہ تو بہت بڑا مجرم خود بخود ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو چھپا لیا. یہ تو تہمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بہت بڑا جرم ہے. كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. نحن یہ تو کفران ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دین کے مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی، اور وہ خاص طور پر خیر کے مسئلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. أشهد أنه بلغ الرسالة کیونکہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس اللہ رب العالمین نے جو رسالت کا منصب آپ پر عطا فرمایا تھا، آپ نے حق ادا کرتے ہوئے ہم تک ہر ایک چیز کو پہنچا دیا ہے. قد بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة. آية ولا حديث ولا أثر ولا فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد. کیونکہ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کے بعد جتنی بھی آپ صدیاں لے لیں، کہیں بھی عید میلاد النبی کا جشن کوئی بھی مناتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ عمل جڑا ہوا ہے، آپ کی پیدائش سے یہ عمل جڑا ہوا ہے. مولدہ، یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہے نا، آپ ہی کا تو برتھ ڈے ہے. آپ اگر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کے جشن منانے میں خیر ہوتی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جشن نہ مناتے اپنی پیدائش پر؟ والصحابة لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه. اگر صحابہ یہ عمل خیر اور مشروع ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشیاں منانی جائز ہوتی، تو کیا صحابہ اس پر خاموشی کا اظہار کرتے؟ کوئی بھی اس کو نہ مناتا. احتفلوا به. ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جان نثار صحابہ، وہ اس پر عمل کرتے اور عید میلاد النبی کا جشن مدینہ منورہ میں نکالا جاتا. قال قلت لا وحده لازم كتمها ولا بلغها. اي نعم. وہ پریشان ہو گیا. اب شیخ کہہ رہے ہیں اس سے کہ آپ کو اس بات کو تو ڈیسائیڈ کرنا ہی پڑے گا کہ یہ خیر کا اگر کام ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اسے خیر سمجھ کے کرتے ہیں، اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے نیکی اور اجر کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس کا حکم دیا ہے یا اس کو چھپایا ہے. کیونکہ اگر خیر اور فرما برداری کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہوگا. فرجع قال ليس طاعة. تو اس گفتگو کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور تھوڑا اس نے توقف فرمایا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تھوڑا سا رجوع کرنے لگا، اپنے موقف سے رجوع کرنے لگا. کہتا ہے لیس بطاعہ، یہ اطاعت اور فرما برداری کا کام نہیں ہے. قلت يعني معصية. شیخ نے فرمایا کہ اگر اطاعت اور فرما برداری کا کام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ معصیت کا کام ہے، گناہ کا کام ہے. وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه. آپ اس خوشی میں بجائے اس کے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام کرتے، آپ گناہ کا کام کر کے، معصیت کا کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. قال لا لا هذا بدعة حسنة. لا 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 لا، وہ یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس نے جب یہ تمام باتیں سنی تو یہ کہنے لگا کہ یہ اصل میں دراصل یوں ہے وہ ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے. قلت بدعة حسنة. بدعہ حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شیخ نے پوچھا. بدعة حسنة ولا بكرة تجيب لنا تقول هذا كفر حسن. آپ اگر اس بدعت حسنہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو کل آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو کفر حسنہ بھی ہے، ہم کافر بھی ہیں لیکن کفر حسنہ ہے. وهذا خمر حسن. یہ خمر بھی ہے، یہ خمر حسن ہے. یہ سود ہے، یہ سود حسن ہے. یہ زنا ہے، یہ زنا حسن ہے. ہر حرام کاری کو آپ حسن اور اس کے درجے سے نکال کر اس کے خوبصورت غلاف میں آپ پیش کرنا شروع کر دیں گے. ونفاق حسن. ونفاق حسن، یہ نفاق ہے لیکن بہترین نفاق ہے. بدعة حسنة ما بدعہ حسنہ
شیخ فرما رہے ہیں کہ بدعہ حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان كل بدعة وكل هنا من صيغ العموم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہاں لفظ کل جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بدعت جو دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے وہ تمام کا احاطہ کرتا ہے یہ لفظ, چاہے کوئی بھی بدعت ہو. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اس پر نہیں ملتی تو یہ بدعت ہے. في النار ما في بدعة حسنة. ما فی, یہ تو بدعہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو بدعت حسنہ وسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی. قال نحن لا نقول فيها الا خيرا. ہم تو اس دن وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس دن سوائے خیر اور بھلائی کے کام کے کوئی اور کچھ کام ہی نہیں کرتے. ايش تقولون؟ قال نقرا شيء من السيره ونقرا بعض المدائح. شیخ نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں, واحيانا نحظى بالحضره النبويه. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے عید میلاد النبی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور درود و سلام جو ہمارے ہاں مجالس میں پڑھا جاتا ہے. قلت الحضره النبويه ايش؟ قال حضر النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونے سے کیا مراد ہے؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں. عندكم في دولتكم ويجي في الدوله العالم كلها. قال نعم. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو مجالس میں آپ حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوم كان حيا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیخ فرما رہے ہیں کہ جب زندہ تھے مدینہ منورہ میں اگر ہوتے تھے تو مکہ میں نہیں ہوتے تھے, اور اگر مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہوتے تھے. لا وجد في المدينة لا يوجد في مكة. لا يوجد في مكة. فكيف وهو ميت؟ قال لا ما هو ميت, انتبه لا تقول هذا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے, تب آپ مکہ میں اگر ہیں تو مدینہ میں نہیں ہوتے تھے, اور مدینہ میں ہیں تو مکہ میں نہیں ہوتے تھے. تو آپ کی وفات کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی موت کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس عالم دین نے جو انڈیا پاکستان کا عالم دین تھا, حنفی عالم دین, اس نے کہا کہ انتبہ, ذرا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, سنبھل کے بولنا. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. سبحان اللہ. قلت اصدقك ولا اصدق القرآن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شایع نشان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو میں سچ اور قرآن کریم کو سچ تسلیم کروں یا آپ کو سچا مانوں؟ اللہ يقول انك میت. اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انک میت, آپ کو بھی مرنا ہے. وانهم میتون. اور انہم میتون, ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. وانت تقول ما هو میت. آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے. يعني الصحابه ظلموه دفنوه وهو حي. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے جو دفن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ زندگی کی حیات تھے. الرجل شده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جب گفتگو شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے یہ تمام باتیں سنی تو وہ شستر رہ گیا, خاموش ہو گیا. وكان كبير العلماء في بلده. الله. نعم. وكان آية في الفقه الحنفي. فی الفقہ الحنفی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑے عالم دین تھے, یہ حنفی مذہب کے ماننے والے تھے, اور بہت دبدبا اور اپنے ملک میں بہت اونچا منصب ان کا تھا. منطق وفي الصرف. منطق و صرف اور نحو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. المهم قال لي هات يدك. آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجھے اپنا ہاتھ دے دیجئے, میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. نعم. قلت نعم. قال اعاهدك بالله انني حرب عليها من هذا. الله اکبر. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ, وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ دے دیجئے اور میں آج آپ سے یہ عہد لے کر جاؤں گا یہاں سے کہ میں آج میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میں اب اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اپنے ملک میں جا کر. الحمد لله. وبدأنا المشروع الثاني الفعالية الثانية وأخذ رقم غرفتي وما إن عدت إلا ويتصل بي قال ممكن أزورك. قلت تفضل. جاءني في الغرفة. خلاصہ کلام یہ ہے شیخ فرما رہے کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے, لیکن اس نے میرا نمبر لے لیا, میرا روم نمبر لے لیا, اور جب بھی اسے موقع ملتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا اور مجھ سے گفتگو کرتا. اور مجھ سے اس طرح کے عقیدے کی گفتگو کرنے کے بعد جب اس کی شرح صدر ہو گئی تو اللہ نے اسے اس طریقے سے ہدایت سے نواز دیا کہ میری توقع اور میری خوشی کا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگوں کو یا ہم سے جو لوگ ملتے جلتے ہیں بغیر پوچھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ عید میلاد النبی نہیں مناتے, آپ 12 ربیع الاول نہیں مناتے, تو آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہی ثابت نہیں ہوتی. حالانکہ اگر عید میلاد النبی کا منانا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے تو آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ عمر فاروق کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے, یا صحابہ اور صحابیات امہات المومنین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جن کی زندگی میں یہ دن پیدائش سے لے کر آپ کے وفات تک کتنی مرتبہ آیا ہوگا, ذرا خود سوچ لیجئے. کیا کوئی دن ایسا, کوئی سال ایسا مورخین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے خاص کیا ہو, اور اس دن کو جو جشن آپ کے یہاں یا ہمارے یہاں منایا جاتا ہے اس طرح کا احتفال کیا ہو؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور اس بدعت سے بچنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اگر آپ اس چینل کی نشریات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں تو جوائن ممبرشپ کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. آپ جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور اس چینل کو سپورٹ کیجئے. اور اگر آپ سپورٹ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو ان کا فون لے کر سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے سوال و جواب سے فائدہ اٹھاتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.